کی نگاہ ادھر جا سکے گی جب میں کہوں گا کہ چوائس، یہ مما یشتہون میں آ گئی نا بات چوائس کی. چوائس ہی تو آزادی کا نام ہے، انتخاب ہی کا تو آزادی کا نام ہے. آپ کے اختیار کا استعمال جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسی کو تو آزادی کہا جاتا ہے. یہی شرف انسانیت ہے. تو قرآن جہاں جہاں اس قسم کے الفاظ لاتا ہے در حقیقت اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہم نے تمہیں اختیار و ارادے کی قوت عطا کی تھی، اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے پورا معاشرہ وہ ہوگا، پوری آزادی حاصل ہوگی تمہیں. کس قسم کی آزادی؟ یہ چیزیں کئی دفعہ آ چکی ہیں. 41/30 41/30 ہاں بات تو لمبی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت سے جم کر کھڑے ہو گئے، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر، بشارت دیتے ہیں ان کو آ کے اس جنت کی. وہ جنت میں کیا چیز؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ. یہ دیکھیے جنت کی بشارت دیتے ہیں اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کے اندر. دنیا کی زندگی میں جو بشارت دی جا رہی ہے جنت کی، اس میں ہوگا کیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس میں جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا. یہ ہے شرف انسانیت کی آزادی کا. کسے آزادی کہتے ہیں؟ جو چاہو گے وہ ہوگا. کیا بات ہے! جو مانگو گے وہ ملے گا. تو جہاں یہ چیزیں آئیں قرآن کے اندر، جو چیزیں کہا جائے کہ جو تم چاہو گے، جو تم پسند کرو گے، تو یہ نہیں ہے کہ چند مختلف قسم کے پھل رکھے ہوں گے، ان میں سے جو تم چاہو گے وہ لے لو، بلکہ یہ کہ وہ جو تمہیں اختیار و ارادے کی خدا نے صلاحیت یا تمہیں آزادی دی تھی، اس معاشرے میں وہ پوری برقرار رہے گی. اس کے مقابلے میں وہ جہنم ہے. یہاں تو یہ کہا ہے نا کہ اپنے اختیار و ارادے سے جو پسند ہو. اگر اس کو صرف کھاؤ پیو تک ہی رہو سمجھانے کے لیے، جہنم میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آزادی کا سوال ہی نہیں ہے، چوائس ہی نہیں اس کے اندر. 2 پاسبلٹیز ہی نہیں ہیں، 2 ممکنات نہیں ہیں. آگ میں 2 ممکنات کیا؟ اور پھر جہنم کا داروغہ مالک کہلاتا ہے، ماسٹر، باقی تو سلیبز ہوتے ہیں. اس کے اندر جو کچھ ملتا بھی ہے طعاماً ذا غصۃ، کھانے کے لیے وہ جو حلق میں اٹک جائے جا کر، نہ نگلے بنے نہ اگلے بنے، دیا جائے گا. تو سوال نہیں کہ وہ کوئی چوائس ہو، وہ تو ایسی چیز ہی نہیں ہوگی. کہا جائے گا ذق، ایسے جیسے ادھر ادھر سے پکڑ کے ٹھونس رہے ہوں اس کے. ذق انکا انت العزیز الکریم، تو بہت بڑا معزز باکرامت بنا پھرتا تھا وہاں، پھنے کھاں بنیا ہوا، کھا اس کو. ذق، دیکھ رہے ہیں آپ کیا چیز ہے یہاں جو سلب ہوئی ہے. سوال یہ نہیں کہ وہ کھانا کس قسم کا ہے. اپنی آزادی سے وہی دال روٹی یہاں ملے جو جیل میں ملتی ہے، دونوں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. دال روٹی تو شاید وہی ہوتی ہے. یہ ہے جہنم اور جنت کی بنیادی خصوصیت. جنت جس میں وہ چوائس قائم رہے، جس میں اختیار و ارادہ انسان کا جو ہے وہ باقی رہے.
جہنم جس میں یہ چیز سلب کر لی جائے. وہاں تو یہ چیز تھا نا جو چاہو وہ ہوگا، جو مانگو گے ملے گا. اور جہنم کے متعلق بھی جو یہ کہا کسی نے کہ بے نیازی کے تیری ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا. مبدأ فیض سے بس اتنا گلہ ہے مجھ کو. کیا گلہ ہے مجھ کو؟ جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا. یہ ہے جہنم، یہ ہے محکومیت کی زندگی. کہنے کو تو بہت کچھ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوا ہوں جنت اور جہنم میں. بات سامنے آ گئی. 2-3 شعر صحیح اقبال کے. آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات. آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، خالدین فیہا ما ابدی زندگی. آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات. آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات. محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا اور ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. آزاد کی پہچان کیا ہے؟ چوائس، اختیار و ارادہ. ایک اور نظم بات آ گئی ہے سامنے، یہ ہے ارمغان حجاز میں. تو وہاں تو ارمغان حجاز کے آخر میں 3-4 نظمیں ہیں اکٹھی محکوم کے متعلق. ان میں سے ایک یہ ہے کہ محکوم کی لاش کو قبر میں جب اتارا گیا کہ اس قبر نے یہ کہا کہ اے ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا. قبر کہہ رہی ہے مردے کی لاش، محکوم کی لاش سے، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک. پتہ نہیں مجھے چلا تھا کہ یہ میری مٹی میں سے یہ آگ کیسے نکلنے لگ گئی. پتہ چلا کہ تو بندہ محکوم تھا جو یہاں دفن کیا جا رہا. تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر. تیری میت سے زمین کا پردہ ناموس چاک. کیا بات ہے اس شخص کی، کیا کہا جاتا ہے. الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر. اے سرافیل، اے خدائے کائنات، اے جان پاک. الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر. یہ جہنم ہے، چوائس نہیں، ما یشتہون نہیں ہے. جو کہا جائے گا کرنا ہوگا، جو دیا جائے گا کھانا ہوگا. یہ ہے قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ کہا ہے نا کہ جنت کے اندر یہ خصوصیت ہوگی. عزیزان مان، اس کے معنی یہ بنیادی خصوصیت انسان کی ہے، ما یشتہون کی. اور آگے بڑھی نہیں تھا جو کچھ جنت میں دیا جا رہا ہے، اس کی ذرا تفصیلات پڑھیے. 50/35 50/35. لہم ما یشاؤون فیہا، ما یشاؤون فیہا. یہ یشاؤون کا لفظ قرآن میں خدا کے لیے آتا ہے، مشیت جسے کہتے ہیں، یفعل ما یشاء. یہاں یہ ہے کہ لہم ما یشاؤون فیہا، جو ان کی مشیت ہوگی اس کے مطابق ان کو. تو یہ تو یعنی اس سے آگے تو تصور ہی نہیں ہمارا جا سکتا نا کہ جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا، جو تمہاری مشیت میں ہوگا